اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، یہ مختصر جو کلپ ہے یہ غسل کے حوالے سے ہے، اور اللہ ماشاء اللہ آج جو جدت کا زمانہ جا رہا ہے اس میں بھی ابھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کو غسل کے بارے میں علم نہیں ہے، تو لہذا یہ میں عرض کروں گا سماعت کرنا کہ غسل کے جو فرض ہیں یہ 3 ہیں، اور غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ غسل عمل زوجیت کرنے سے اور دوسرا احتلام ہو جانے سے غسل واجب ہوتا ہے، تو 3 اس کے فرض ہیں، باقی جو اس کی سنتیں ہیں وہ سماعت کر لیں۔ غسل کی جو پہلی سنت ہے وہ نیت کرنا ہے، دوسری سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا 3 مرتبہ، اور پھر استنجا کرنا، اور نجاست کو جہاں نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تیسرا، بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں۔ 4 نمبر پہ پہلے جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر لیں۔ 5ویں سنت یہ ہے بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیں، خصوصاً سردیوں میں۔ اور اس کی 6ٹھی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ تو یہ بات یاد رہے سب میرے سماعت کرنے والے دوستوں کو کہ نہاتے وقت یا غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف ہمارا منہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خصوصی خیال ہونا چاہیے کہ قبلہ کی طرف ہمارا جو منہ ہے، چہرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سنتے ہیں، یہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم نجاست جب اچھی طرح دور ہو جائے گی، نماز والا وضو ہو جائے گا، تیل کی طرح جسم پر ہم پانی لگا لیں گے، دونوں کانوں پر پانی ڈال لیں گے، اس کے بعد ہم جو غسل کے 3 فرض ہیں وہ ادا کریں گے۔ پہلے جو ہے ہم اچھی طرح غرارے کریں گے، یہ جو ہماری نرم ہڈی ہے 3 مرتبہ ہم اس تک پانی چڑھائیں گے۔ اس کے بعد ہم 3 دفعہ جو ہے نا اپنے ناک میں پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح ناک کو صاف کریں گے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ یہ فرض ہے کہ پورے جسم پہ پانی اتارنا، پورے جسم پہ پانی ڈالنا، تو کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ خشک رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر جس کے ہاں شاور ہے اس کے جسم کا تو کوئی حصہ خشک نہیں رہ سکتا۔ اگر جو آج بھی کسی برتن سے، ڈول سے یا ٹوٹی سے نہاتے ہیں تو لہذا وہ یہ جو بازو کے نیچے پگلے وغیرہ ہیں اور ناف ہے اس میں اچھی طرح پانی اتارے۔ کوئی یہ یاد رہے کہ شاور کا پانی ہر جگہ پھرتا ہے، لیکن جو ڈول کے ساتھ یا برتن کے ساتھ کسی ڈبے وغیرہ کے ساتھ ہم نہاتے ہیں تو لہٰذا وہ ہر جگہ پہ پانی جو ہے نا وہ خود بخود نہیں جاتا، تو ہاتھ لگا کے غسل میں کسی جگہ کو خود آپ گیلا نہیں کر سکتے۔ اگر ہاتھ لگا کے گیلا کریں گے تو غسل ہمارا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ ناف ہے ہماری، یہ اس ناف کے نیچے ہم ہاتھ رکھیں گے، اوپر سے ڈبے سے پانی ڈالیں گے تو یہ جب ہتھیلی پہ پانی آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ ناف میں پانی چلا جائے گا۔
یہ کان کی حساس حصے ہیں، ضرور ڈبے کے ساتھ اس جگہ پہ بھی پانی ہمیں ڈالنا چاہیے۔ تیسرا فرض یہی ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ تر بتر دھونا ہے، کوئی حصہ جسم کا باقی خشک نہ رہے۔ اور دوستوں کو یہ مسئلہ عموماً سوال ہوتا ہے کہ غسل کے بعد کیا فرض ہے، وضو کرنا ضروری ہے غسل کے بعد؟ وہ سماعت کریں۔ سیدنا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ جی پھر سماعت کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما لیتے، غسل فرمانے کے بعد آقا کریم وضو نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دوران وضو دوران غسل کرتے اگر ہمارا جو ہے وضو ٹوٹ جائے، جسم سے وضو ٹوٹتا کس چیز سے ہے؟ جب ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یا جسم کے کسی حصے سے خون بہنا شروع ہو جائے، خون اتنا بہے کہ تقریباً جو 5 روپے والا جو بڑا ٹھیپا ہے اس کی مقدار کا خون جمع ہو جائے، تو اس مقدار کا خون نکلے جسم سے، رطوبت نکلے، تو اس سے جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ہوا خارج ہو تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر غسل کر لیا بعد میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا، یہ معاملہ نہیں بنا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ غسل کے بعد جو ہے وہ وضو ہم نہیں کریں گے۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے عموماً کہ جب غسل واجب ہو جائے کہ یا عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بعد کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو اس پر حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، انہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل واجب ہو جاتا تو آپ کھانا کھاتے، تناول فرما لیتے۔ تو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھوک لگی ہو تو کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن غسل کرنے میں ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں رحمت کا جو فرشتہ ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ ایک یہ چیز ہے کہ گھر میں تصویر لگانا، دوسرا گھر میں کتا رکھنا، اور تیسرا آدمی جس گھر میں جنبی ہو، جس پہ غسل واجب ہو، جس گھر میں یہ 3 چیزیں ہوں اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے، اور جو یہ فرض ہے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ تو غسل کی جو آخری حد ہے، یہ سامعین غور سے سماعت کریں، غسل کی جو آخری حد ہے وہ یہ ہے کہ اگر رات سو بھی جائے تو فجر کی نماز سے پہلے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر سویا رہا عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی سویا رہا، صبح کی نماز کا ٹائم گزر گیا، متواتر مسلسل اس طرح کرتا رہا، جان بوجھ کے کرتا رہا، تو دارہ اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لہذا جلدی نہانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب غسل واجب ہو تو فوری نہا لینا چاہیے، انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سماعت کرنے والے اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق دے، اللہ ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق دے اور سب کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو عام کرنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔